آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹوری بیان کی ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ ایک شخص ہے بنی اسرائیل کا، نام ہے جریج۔ وکان جریج رجلا عابدا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو آپ اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ بڑا نیک آدمی تھا، اتنا نیک آدمی۔ فاتخذ صومعا، اس نے اسپیسیفک پلیس بنائی اور وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، کثرت سے نمازیں پڑھتا، ذکر کرتا، اذکار کرتا۔ اس کی ایک عدد والدہ بھی تھی، امی جان۔ فأتته وهو يصلي، تو یہ جریج اسی جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا، اذکار کر رہا تھا۔ تو اس کی ماں آئی اور ماں نے آ کے کہا یا جریج، پکارا اس کو، جریج میری بات سن۔ اب جریج حالت نماز میں ہے اور وہ رب سے کہتے ہیں امی و صلاتی، اے مولا میں کنفیوز ہوں کہ امی کے بلانے پر لبیک کہوں، نماز توڑ دوں، یا میں نماز کو کنٹینیو کروں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فاقبل علی صلاتی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے نماز کو کنٹینیو رکھا۔ فانصرفت، ماں چلی گئی۔ نیکسٹ ڈے سیم سچویشن ہو گئی، جریج نماز میں ہے، ماں آئی اور پکارتی یا جریج۔ اب یہ جو جریج ہے یہ پھر اللہ سے کہتے ہیں یا رب امی و صلاتی، ایک جگہ ماں ہے ایک جگہ تیری نماز ہے۔ فاقبل علی صلاتی، انہوں نے نتیجہ یہ نکالا نماز کو کنٹینیو کر دیا، ماں کو جواب نہ دیا۔ فانصرفت، ماں چلی گئی۔ تھرڈ ڈے ہو گیا، تیسرا دن۔ فاتت وهو يصلي، ماں پھر آئی اور آج بھی جریج اسی اسپیسیفک لوکیشن میں نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا یا جریج، اسی مرتبہ پکارا، سیم سچویشن، کہا امی و صلاتی، یہ میرے مولا پھر آزمائش آ چکی ہے، ماں بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ تو اقبل علی صلاتی، جریج نے نماز کو کنٹینیو کر لیا، مگر اس دفعہ ماں کو تھوڑا ایموشن آ گئے، جذبات آ گئے، اور اس نے یہ جملہ کہہ دیا اللہم لا تمت حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے مولا میں ماں ہوں، مجھے جواب نہیں دیا، میری بد دعا دیتی۔ اور بد دعا کیا ہے؟ جریج اس وقت تک مرے نہیں جب تک کسی پروسٹیٹیوٹ، کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ حضرت جریج نیک آدمی ہے، اللہ کے ولی، پائس پرسن ہے، اتنی عبادت کہ لوگوں میں فیمس ہو گئے تھے، ان کی شہرت تھی، بڑا نیک آدمی۔ تو بنی اسرائیل میں ہر دکان پہ، ہر شاپ پر، گلیوں میں، بازاروں میں، اسٹریٹ میں ہر کوئی ان کا چرچا کرتا تھا کہ بڑا نیک ہے جریج، بڑا عبادت گزار ہے۔ تو ایک خوبصورت سی لڑکی وہ وہاں سے گزر رہی تھی، اس کو اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا کہ میرے حسن کو دیکھ کے تو کوئی بھی پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا مجھ میں یہ پاور ہے کہ میں جریج کو بہکا سکتی ہوں اور وہ کرواؤں گی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بنو اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو جریج کی اس نیک نامی سے، اس عزت سے جیلسی ہوتی تھی، حسد کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا، جا تو فتنے میں ڈال جریج کو، ہم تجھے انعام دیں گے، تجھے ریوارڈ ملے گا، اگر کر سکتی ہے تو کر۔ اس عورت نے رات کی تنہائی میں حضرت جریج کے صومعہ میں، جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، وہاں پر داخل ہوئی اور اس نے اشارہ کیا، انویٹیشن دیا، گناہ کی دعوت دی۔ حضرت جریج نے منع کر دیا، یہ تو بچ گئے۔ مگر وہ جو عورت تھی، عورت کا فتنہ بڑا ہی خطرناک ہے، عورت کا جو مکر ہے، عورت کا جو فریب ہے، وہ مرد اس سے جیت نہیں سکتا۔ اس عورت نے، اس لڑکی نے اسی صومعہ میں، اسی لوکیشن میں پیچھے ایک چرواہا رہتا تھا جو بکریاں چراتا تھا، اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا اور پریگننٹ ہو گئی۔ اور پریگننٹ ہونے کے بعد جب 9 منتھس کے بعد بچہ ڈیلیور کر دیا تو کپڑے پھاڑ کر، بال بکھیر کر رونا دھونا مچا دیا۔ لوگ آگے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ بیٹا ہو گیا ہے اور اس کا باپ جریج ہے، اس کا باپ جریج ہے۔ اب جب بنی اسرائیل کے کچھ شریف لوگوں نے یہ سنا، وہ بھی عوام تھے، ایموشنل ہو گئے۔ نو انویسٹیگیشن، کوئی کوشچن آنسر نہیں۔ بنی اسرائیل کے کچھ گروپ آف پیپل اٹھے، کہا جریج نے یہ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، حرام کا بچہ ہے۔ لوگ آئے کلہاڑے لے کر، پتھر لے کر، بڑی بڑی چیزیں اٹھا کر حضرت جریج کے گھر پہ حملہ کر دیا، استنزی نیچے نکال دیا، وَهَدَمُ صَوْمِعَتَهُ، اور پورا کے پورا جو گھر تھا جہاں نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کو نیچے گرا دیا، ڈیمولش کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حضرت جریج کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا دی، زنجیر سے باندھ کر یوں گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے تھے کہ اس کو تو جیل میں ڈالیں گے، پریزن میں ڈالیں گے۔ اب حضرت جریج کو یاد آ گیا تھا وہ جملہ جو ماں نے کہا تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا،
پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ عورت ہے، یہ تمہارا بچہ ہے اور تم نے کیا ہے زنا، سزا تو ملے گی۔ حضرت جریج نے کہا اچھا یہ میرا بچہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ عورت کہہ رہی ہے تمہارا بچہ ہے۔ تو حضرت جریج نے کہا ٹھیک ہو، تھوڑا سا وقت دو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فصلی برکعتین۔ یہ عجیب لوگ تھے، یہ کوئی کال نہیں کرتے تھے کہ میں ذرا کسی کو کال کر لوں، ان کی جو کال ہوتی تھی کال ٹورڈز اللہ ہوا کرتی تھی۔ کہا میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس چھوٹے سے بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں یوں انگلی ماری، ایسے اخبرنی من ابو کا، تجھے بولنا پڑے گا، تو چھوٹا بچہ ہے، 1 day old بیبی ہے، تجھے بولنا پڑے گا، تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے، who is your father۔ اب سارے لوگ دیکھتے ہیں ایک دن کا بچہ بولتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جریج میرا باپ نہیں ہے بلکہ میرا باپ تو وہ چرواہا ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی، ایک دن کے بچے نے گواہی دے دی کہ عورت بدکار ہے، یہ الزام لگا رہی ہے، تہمت لگا رہی ہے، اور حضرت سیدنا جریج ان کے اوپر کوئی زنا کا ثبوت نہیں ہوا۔ اب جب بچے نے گواہی دے دی، اب وہ سارے کے سارے رونے دھونے لگ گئے، حضرت معاف کر دیجئے، بڑا دکھ ہوا، ہم نے آپ کو اتنی تکلیف دی، آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا، آپ کو رسوا کر کے رکھ دیا، پورے شہر کے اندر آپ کے پرچے چھپوا دیے، اور اگر سوشل میڈیا ہوتا تو وہ یہ کہتے ہم نے تو سب جگہ پوسٹ بھی کر دی تھی کہ آپ نے زنا کیا ہے، معاف کر دیجیے، سب غلطی ہو گئی۔ اور پھر کہنے لگے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو آپ کے لیے گولڈ کا گھر بنا کے دے دیتے ہیں، آپ اتنے نیک آدمی ہو، آپ کے کہنے پہ بچے نے بات کی ہے۔ حضرت جریج کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں مجھے گولڈ کا گھر نہیں چاہیے، کوئی مٹی کا گھر بنا تو میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امام بخاری نے بھی لکھا، امام مسلم نے بھی لکھا، اور یہ سٹوری بیان کی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک بات تو کلیئر ہوتی ہے کہ ہر ایسا شخص کہ جس کو فہم مل جائے، کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں بلیم گیم ہوتا رہتا ہے، اس پہ الزام لگتے رہتے ہیں، اس پہ بہتان تراشی ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ بھی کچھ بڑا کریں گے نا اپنی لائف میں، اگر تو چھوٹی سی لائف اور چھوٹے انداز میں جی کے چلے گئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اسٹیٹس کو پا لیتے ہیں، چاہے فائنینشلی ہے یا ریلیجیس لیول میں ہے، آپ کوئی اسٹیٹس پاتے ہو تو کچھ لوگ ہوں گے جو کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کچھ مل جائے تاکہ اس کو وائرل کریں کہ حضرت یہ کر رہے تھے۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو بنا لیتے ہیں اور جھوٹ موٹ کی واقعات بنا کر بہتان تراشی کرتے ہیں۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا، بنی اسرائیل بھی ایسا کرتے تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فیمس پرسنالٹی کے بارے میں اگر صرف نیوز ہی آ جائے، بس یہ کیا ہوگا بھائی اس نے، ایسا ہی ہوا ہوگا، میرے کو تو لگتا تھا یہ ایسا ہے، چاہے وہ فائنینشیل ایشو ہو، چاہے ریلیشن کا ایشو ہو، یا کوئی الٹی سیدھی بات کسی نے نکال دینی ہے اور لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ تو پرانے بھی چلا آ رہا تھا اور آج بھی ایسا، اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع۔ آقا علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر صرف سن کر آگے بیان کر دو گے تو تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے، اگر صرف سن کر بغیر وٹنس، بغیر انویسٹیگیشن، بغیر ایویڈنس کے، بغیر ثبوت کے، بغیر گواہوں کے جسٹ سمپل نیوز آئی ہے، بلکہ نیوز بھی کیا کسی نے پوسٹ کر دی، کسی نے واٹس ایپ کا میسج کر دیا، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے فارورڈ، ہم نے اس کو وائرل کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے، ہم ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے، پتہ تو چلے اس نے ایسا کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صرف سن کر آگے پہنچا دیتا ہے وہ بھی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہم اور آپ آج سے نیت کریں جب کبھی بھی خاص طور پر کوئی دینی میسج آئے تو اس کو ویریفائی کروا لیں کسی بھی مولانا سے، مولانا یہ دینی میسج ہے، کیا میں اس کو فارورڈ کروں؟ اور اگر کسی پرسن کے بارے میں کوئی میسج آتا ہے کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، یا اس نے یہ چیٹنگ کی ہے، یا یہ الٹے سیدھے کاموں میں ہے، یہ مال میں غفلہ کرتا ہے، یہ کرپشن کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، آپ کو نیوز آئی، اگر آپ نے اس کو فارورڈ کر دیا، آگے پہنچا دیا، لوگوں میں پھیلا دیا، تو پھیلانے والا گناہ گار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پروف تو ہو کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اور اگر پروف ہو بھی گیا تب بھی مذہب اسلام حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے اس ایپ کو چھپا، اس کو وائرل مت کر، کیونکہ جو بندے کے عیوب چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قیامت کے دن عیبوں کو چھپائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من ستر مسلمًا ستر اللہ، جو مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پہلے بھی ایسا نہیں تھا اور آج بھی ایسا نہیں ہے،
اولاً تو ایب ہوتا نہیں ہے، بنا لیا جاتا ہے اور اس کو پھر پھیلایا جاتا ہے، وائرل کیا جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی فیمس ہے اور اس کے بارے میں 4 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو دیٹ از آلسو نارمل، جو اس کے فیمس ہونے کی دلیل ہے، تو اس کے بارے میں لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ غلط کرتا ہے، یہ غلط کرتا ہے۔ تو اگر 4 لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو یہ سمٹم ہے کہ یہ کچھ اچھا کر رہا ہے، اسی لیے لوگ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کوئی نیگیٹو بات کر دی ہے تو ہمیں اجازت نہیں کہ اس کو وائرل کریں۔ اگر پروف بھی ہو جائے تب بھی کس بات کا ثواب ملے گا؟ کس بات کا ثواب ملے گا؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، فلاں کیسینو میں گیا تھا، فلاں الکوہل ڈرنک کرتا ہے، فلاں آدمی یہ کرتا ہے، سب کو بتاتا ہے، میں صرف تجھے بتا رہا ہوں، تو کسی کو مت بتانا، میں صرف تجھے بتا رہا ہوں، تو کسی کو مت بتانا، اور یوں کر کرا کے اس بندے کی ساری عزت تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ صرف سنی سنائی بات کو آگے نہیں بڑھانا، اگر سچی بات ہے تب بھی چھپانی ہے، اگر سچی بات ہے تب بھی بتانی نہیں ہے، چھپانا ہے کہ نہیں یار میرا مسلمان بھائی ہے، میری مسلمان بہن ہے، عیب ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے، مجھے کیا ذمہ داری ملی ہے کہ میں اس کو وائرل کروں؟ تو جریج کے ساتھ صرف ایک یہ منسوب کیا گیا تھا کہ اس نے ایسا کیا اور پورے بنی اسرائیل میں پھیل گیا۔ نمبر 2، وہ جو ماں تھی وہ ایموشنل ہو گئی تھی، ایموشنل ہوئی اور اس نے کہہ دیا کہ تیسرا دن ہے، ہر دن آتی ہوں مجھے جواب نہیں دیتا، اور زبان سے یہ کہہ دیا یا اللہ جریج اس وقت تک دنیا سے نہ جائے جب تک کہ کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو یاد رکھیے، ماں باپ اگر ایموشنل ہو کے بھی اپنی زبان سے ایسے ورڈز نکال دیتے ہیں تو سم ٹائمز وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے چاہے بچے کیسی ہی غلطی کر رہے ہوں، اپنے آپ کو ایموشنل نہ ہونے دیں، ایموشن کو کنٹرول میں رکھیں، ایسی ورڈنگ استعمال نہ کریں کہ یہ ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے، بدبخت ہو جائے، تیری تو زندگی تباہ ہو جائے، تو تو تیل ہو جائے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارا کہا ہوا پورا کا پورا ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسا باپ یا ماں کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا بچے غلطیاں کریں، اپنے آپ کو ایموشنل ہونے سے بچائیں، کیونکہ وہ ماں ایموشنل ہوئی اور یہ جملہ کہا، اور جیسا اس عورت نے کہا، ماں نے کہا، اس کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا۔ اور نمبر 3 کہ یہ جو جریج تھے یہ ایک فیمس آدمی تھے، یعنی عبادت کے اندر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور کثرت عبادت کرنے والے کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو کہ جو غلط ہو رہا ہے تو یہ اپنی ہیلپ لوگوں میں نہیں ڈھونڈا کرتے تھے، یہ اللہ سے کنیکٹ ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں نا کہ لیٹ می کال سم ون، یہ بھی کال کرتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے لیٹ می کال سم ون۔ اگر کوئی پرابلم ہے لائف میں، مشکل ہے، مصیبت ہے، کسی نے آپ کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، حضرت جریج کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز ذرا پڑھنے کے لیے دے دو، میں ابھی کال کرتا ہوں اپنے گاڈ کو، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو کال کروں گا میں، اور وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے گا۔ مسلمان کا طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی طرح کی بھی تکلیف ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، اچھا سا وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے رب کو کہہ دے کہ مولا دنیا نے بڑا ستا رکھا ہے، بتا دے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار مجھے کوئی تنگ کرتا ہے نا تو رات کو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس بندے کا نام لیتا ہوں اور اللہ کو کہہ دیتا ہوں کہ اللہ ذرا اس کو بھی دیکھ لے، وہ بڑا تنگ کرتا ہے، بلا وجہ تنگ کرتا ہے، میرے کو کسی بھی طرح سے تکلیف میں پہنچا کر خوش ہوتا ہے، وہ فائل، وہ جو کیس ہے رب کی عدالت میں دائر کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اپنے رب سے کہیں بولا مجھے یہ پریشانی، مجھے وہ پریشانی، تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ بندوں کے پاس نہیں جاتے، وہ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ پھر بندوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، جیسا کہ جریج کی مدد ہوئی اس چھوٹے بچے سے کروائی اللہ نے، جو 1 دن کا تھا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس بچے نے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ چرواہا ہے، اس نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے اپنے ہی بندے سے ہیلپ کر دی۔ تو ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہیومن بینگ میں سے، پیپلز میں سے اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں، جو ہیلپ کر دیتے ہیں، اور ہم میں سے سب کے ساتھ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے اس نے میری ہیلپ کر دی، اس نے میری مدد کر دی، برے وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، یہ جو برے وقت میں ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے، وہ طریقہ یہی ہے۔ ایک حکایت میں نے پڑھی کہ ایک شخص ڈیپ سی میں تھا، اور اس کی جو بوٹ تھی وہ سی تھا، سمندر تھا، اوشن تھا، اس میں ڈوب رہی تھی۔ تو وہ ڈوب رہی تھی تو ادھر سے بھی ایک بوٹ آئی اس کو بچانے کے لیے کہ بھائی ادھر آ جاؤ، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، اس بوٹ میں بیٹھ جاؤ۔ ادھر سے دوسری بوٹ بھی آ گئی، دوسری بوٹ والے نے کہا میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں بچا لیتا ہوں، ادھر آ جاؤ۔ مگر وہ اللہ سے کہتا رہا یا اللہ ہیلپ می، اللہ ہیلپ می، اللہ ہیلپ می، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ ہوا یہ کہ وہ ڈوب گئے۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا یا اللہ میں نے تجھے اتنا پکارا، تجھے اتنا بار بار کہا یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، تو نے میری سنی نہیں؟ میرے کو تو پکا یقین تھا، میرا فیتھ تھا، میرا ایمان تھا کہ میں تجھے پکاروں گا تو میری مدد کرے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے پوچھا، اے بندے بتا تیرے پاس وہ رائٹ کی طرف سے لیفٹ کی طرف سے کوئی بوٹ آئی تھی؟ کہاں بوٹ تو آئی تھی، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ادھر بیٹھ گیا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ادھر بیٹھ گیا، مگر مجھے تجھ سے مدد چاہیے تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ میں ہی تو مدد کر رہا تھا تیری، اب کیا میں خود آؤں گا، میں خود اتر کے تیرا ہاتھ پکڑوں گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ایسے ہی ہیلپ کرتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری مشکل اور پریشانی ہوتی ہے وہ رب دور کر دیتا ہے، مگر فرام اللہ تھرو پیپل، ایک دوسرے کی ہیلپ اس دنیا میں اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، مگر ہم اللہ سے کنیکٹ ہونا سیکھ لیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشکل آئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں، جب بھی پریشانی ہے صلاۃ الحاجات پڑھ رہے ہیں، جب بھی کوئی ٹینشن ہوئی نماز سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ سے نماز سے مدد مانگا کرو۔ تو حضرت جریج نے اس مشکل وقت میں نماز سے